بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالق کے کائنات نے محبوب کو اور محبوب کی امت کو بڑی فضیلت سے نوازا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تمام انسان میرے حضور یکساں ہیں اور برابر حیثیت کے حامل ہیں. کوئی کسی سے بڑا نہیں، کسی کو کسی کے مقام کی حیثیت میری بارگاہ میں برتری حاصل نہیں. مال کی طرف سے یہ ایک غریب ہے اور ایک امیر ہے، یہ اونچائی نچائی یہ تم سب میں ہے. خالق ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی مالدار ہے تب بھی میرے حضور اس کی یکساں اہمیت ہے، اور اگر کوئی غریب ہے دنیا میں تو اس کا بھی میری دربار میں یکساں مقام ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ہے مجھ میں میری بارگاہ میں وہی بڑا ہے جس کا تقوی زیادہ ہے، جو مجھ سے ڈرتا زیادہ ہے، جو مجھ سے محبت زیادہ کرتا ہے. اسی طرح ارشاد فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ میرے قریب اور میری بارگاہ میں زیادہ اہمیت کا شخص وہی ہے جس کے ہاں تقوی زیادہ ہے، جو متقی اور پرہیزگار زیادہ ہے، جو مجھ سے ڈرتا زیادہ ہے. اسی طرح خالق کے کائنات نے سورۃ الرحمن میں ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا تو خالق ارشاد فرماتا ہے کہ میں اسے 2 جنتیں عطا کروں. آپ جانتے ہیں کہ 2 جنتیں اگر کسی شخص کو مل جائیں تو اس کا مقام کتنا ہوگا. ادنا جنت میں کتنی وسعت ہوگی کہ یہ جو ساری کائنات ہے، یہ دنیا، یہ ارض اور یہ چاروں اطراف جتنا بھی یہ خلا ہے، یہ 10 گنا ہو جائے تب کہیں جا کر جنت کا جو ادنا حصہ ہے وہ بھرے گا. تو آپ خود اندازہ لگائیے یہ دنیا کتنی بڑی، پھر کائنات اس سے کتنی وسیع تر ہے. تو خود اندازہ لگائیے کہ یہ 10 گنا ہو جائے تب جا کر وہ جو ادنا جنت کا درجہ ہے وہ پورا ہو، اور جنت الفردوس سب سے اعلیٰ درجہ ہے. تو خود یہ اندازہ لگائیے کہ جسے 20 گنا کائنات کی جنت میں وسعت مل جائے اور اسی کے نام ہو جائے فقط ایک سبب سے. کس سبب سے؟ کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. اگر کوئی شخص کسی کام، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، خالق کے کائنات ارشاد فرماتا ہے 7 لوگوں کو میں عرش کے نیچے جگہ دوں، عرش کے سائے میں جگہ ہوں، جب کہیں کسی جگہ سایہ نہ ہوگا، جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین کا رخ پلٹ دیا جائے گا اور یہ بڑی سخت اور تانبے کی ہو جائے گی کہ پاؤں رکھنا محال ہوگا اور کسی شے کا سایہ نہیں ہوگا. ارشاد فرمائے گا صرف میرے عرش کے سوا جب کسی شے کا سایہ نہ ہوگا. ان 7 میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جس نے کسی سے محبت کی تو فقط اللہ کے لیے، اگر کسی سے نفرت کی تو اللہ کے لیے. تو خالق نے ارشاد فرمایا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جس کے دروازے اپنے رشتہ داروں کے لیے بند ہے، لیکن اگر کسی نے دروازہ بند کر دیا نفرت کے سبب، کہ خالق کے کائنات کے سبب سے اور اسی کی ذات کے لیے میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں، اور کسی کے لیے دروازے کھول دے کہ کہے کہ فقط میں اللہ کی رضا کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو خالق کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جب کسی شے کا سایہ نہیں ہوگا، جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور کسی شے کا سایہ میسر نہیں ہوگا. اس شخص کو جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کی تو اللہ کے لیے، خالق ارشاد فرماتا ہے میں اسے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا. تو خالق کے کائنات کے لیے جو ڈر گیا، جس نے حرام چھوڑ دیا کہ رب کو سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا، جو اس خوف سے ڈر گیا تو خالق ارشاد فرماتا ہے میں اسے 2 جنتیں عطا کروں. اور آپ اندازہ لگائیے کہ جنت کتنی وسعت، اور جنت کے دروازے کی وسعت آپ کو علم ہے کہ جنت میں یہ ایک دروازہ جو ہے، 8 دروازے ہیں جنت کے، اس میں ایک دروازے کی وسعت یہ ہے کہ علماء سے آپ سنتے ہیں کہ ایک شخص اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کلمات کہے اور سبحان اللہ کا کلمہ کہے تو اللہ پاک جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگاتا ہے، اور اس کا سایہ اتنی وسعت رکھتا ہے کہ ایک عربی نسل کا گھوڑا جو تیز رفتار ہو، وہ 90 سال تک دوڑتا رہے تو تب بھی اس کے سائے کو نہیں پہنچ سکتا، 100 سال تک دوڑتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہو سکتا. تو آپ جانتے ہیں کہ جنت کے دروازے کی چوڑائی اور وسعت کتنی ہے. ارشاد فرمایا کہ ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا ایک دہلیز سے چلے اور دوسری دہلیز تک پہنچتے پہنچتے اسے 500 سال لگ جائیں گے. تو خود اندازہ لگائیے جنت اندر سے کتنی وسیع ہوگی. تو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جسے 2 جنتیں ملیں گی، یہ کائنات 20 گنا بڑی ہو جائے
تب بھی اس کی جو ہے وہ خلا پر نہیں ہوگا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ و منوالہ ہمیں ڈرنے والا بنائے، اپنا خوف رکھنے والا بنائے، اور حلال و حرام کو چھوڑنا فقط اسی سبب سے ہو کہ یہ اللہ کو ناپسند ہے، اسی لیے میں بھی ناپسند کرتا ہوں، یہ پسند کرتا ہوں کہ یہ میرے رب کو پسند ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ و منوالہ ہم پر رحم و کرم فرمائے۔ ہمارے اس چینل مختار آفیشل سپیچز کو سبسکرائب کریں اور مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ اللہ پاک نے ہمیں نعمت ایمان عطا کیا ہے، ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔